السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 117 سے 121 تک ان آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم اللہ کے حکم سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدعونا نہیں وہ بلاتے من دونہ اللہ کو چھوڑ کر الا مگر اناسن بہت ہی کمزور معبودوں کو وان یدعونا اور نہیں وہ بلاتے الا سوائے شیطان مریدہ سرکش لعنہ اللہ نے اس پر لعنت کی وقال اور اس نے کہا لاتخذن میں ضرور بناؤں گا من عبادک تیرے بندوں سے نصیباً ایک حصہ مفروضہ مقررہ ولأضلنہم اور میں ضرور ہی ان کو بہکاؤں گا ولأمنینہم اور میں ضرور ہی ان کو امیدیں دلاؤں گا ولآمرنہم اور ضرور ان کو حکم دوں گا فلیبتکن تو وہ ضرور چیریں گے آذان کان انعامی جانوروں کے ولآمرنہم اور میں ضرور ان کو سکھاؤں گا فلا یغیرن تو وہ ضرور بدلیں گے خلق اللہ کی تخلیق ومن یتخذ اور جو کوئی بنائے شیطان کو ولیجن دوست من دون اللہ کو چھوڑ کر فقط تو تحقیق خسرہ وہ نقصان میں پڑا خسرانا مبینہ بہت واضح نقصان میں یعیدہم ان کو وہ وعدے دیتا ہے ویمنیہم اور ان کو امیدیں دلاتا ہے وما یعیدہم اور نہیں امید دلاتا ان کو شیطان الا غرورا مگر فریب کی اولئک یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا اور نہ یجدون پائیں گے عنہا اس سے محیصہ بھاگنے کی جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأذلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا صرف بوگس بودھ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی۔ شیطان نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا اور ضرور میں ان کو بہکاؤں گا، مجھے قسم ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور ہی مویشیوں کے کان کاٹ ڈالیں گے، اور ان کو میں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا معبود بنا تو وہ نقصان میں مبتلا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہوا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزوئیں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ سورۃ النساء آیت 117 سے 121 تک قرآن پاک کا یہ مقام شیطان کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتا ہے اور شیطان کی کچھ عادتیں اور اس کے کچھ وعدے ہیں جو کہ اس نے بنی نوع انسان کے بارے میں اللہ سے کیے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے مشکل الفاظ دیکھ لیں تو پہلی آیت 117 میں یدعون اس کا روٹ ہے دعا، مطلب پکارنا، کسی کو تکلیف سے رفع کرنے کے لیے پکارنا۔ اناسا عورت یعنی کہ نرم کے لیے یہ ورڈ ہوتا ہے کہ جو نرم چیز ہوتی اس کو انس کہتے ہیں، لیکن چونکہ مادہ نر کی نسبت زیادہ نرم و نازک ہوتی ہے اس لیے اس کو اناس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اناس عورتوں کے سے زیادہ بہتر یہاں پر جو اس کا میننگ ہوگا وہ معبود جو نرم ہے،
جو ضعیف ہیں. تو اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ بلاتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ کمزور ہیں، وہ بوگس ہیں، اور اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. ایک چیز، اور پھر اللہ نے دوسرا بتایا کہ وہ شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہے، اس کے سرکش جذبات، اس نے شیطان شطن مضبوط بٹی ہوئی موٹی رسی کے لیے لفظ آتا ہے، اور جو دور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہو، تو اس سے پھر لفظ آ جاتا ہے دور. شیطان وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور شیطان وہ جو نا امید ہو، ڈس اپوائنٹڈ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے. اس کا جو روٹ ہے وہ ہے لام عین اور نون، کس کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی کے لیے انسان کو کہ یہ لفظ آئے گا لعنت. اللہ کی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. رجم اور رجیم بھی اسی سے ہم معنی ہے، یعنی دور پھینک دینا. نصیب، نصب سے لفظ نکلا ہے، نصب یعنی کہ گاڑ دینا. کسی کا ایک واضح مقرر کیا ہوا جو حصہ ہوتا ہے اس کو نصیب کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا نصیب لکھ دیا گیا. اور مفروضہ فرض سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی سخت چیز کو کاٹنے کے. جیسے کہ کسی چیز کو کاٹنا ہو تو اس سے پہلے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو کہاں سے اور کیسے کاٹنا چاہیے، اس لیے یہ لفظ اندازہ لگانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. الفریضہ مقرر حصے کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا حصہ معین اور مقرر کر دیا جائے. والا اذلنہم، ضاد لام لام، ذلہ حیرت، متحیر سرگرداں پھرنا، پرپلیکسڈ کنفیوزڈ، پوشیدہ اور غائب اس طریقے سے مل جانا کہ پھر ان کو الگ الگ نہ کیا جا سکے، کسی دلیل کے نہ سوچنے اور کسی بات کو بھول جانے اور حافظے کے گم ہو جانے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ضلالہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا اور دور نکل جانا، اور اپنی تمام تر طاقت اور کوشش کے باوجود منزل کو حاصل نہ کر پانا. ضائع ہو جانے والی کوششوں کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. امنینہو روٹ ہے اس کا میم، نون اور یا. اس کا مطلب ہے اندازہ کیا، اندازہ لگانے والا. اور المنا جس کا واحد منیہ ہے، منیتن، اس کا مطلب ہے مقاصد، خواہشات، آرزویں. تمنا اسی سے لفظ نکلتا ہے، خواہش، آرزو، ارادہ. تو اس سے یہاں پر مطلب یہی ہوگا خواہشات، آرزویں اور ارادے. یبتکن اس کا روٹ ہے با، کاف اور تا. معنی ہے کاٹنے، بال یا پر وغیرہ پکڑ کر اس کو اس طرح سے کھینچنا کہ وہ اس سے وہ پر اتر جائیں، رینچ آؤٹ ہو جائیں، جڑ سے اکھڑ جائیں. اکھڑے ہوئے بالوں کو البتکا، ان اکھڑے ہوئے بالوں یا پروں کو کہتے ہیں. اس اعتبار سے بطخ کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا اور جانوروں کے کان کاٹ ڈالنا. ولا اذلنہم ولا امنینہم فلا امرنہم فلا یبتکن آذان الانعام. جو اہل عرب تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ جب اپنے بتوں، اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے تو ان کے کان چیر دیتے تھے یا ان کے کاٹ دیتے تھے، جو اس چیز کی علامت تھی کہ یہ جانور باقی جانوروں سے مخصوص ہے. یہ جاہلیت کے دور میں عرب کا رواج تھا. تو یہاں پر اسی ایک رواج کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور ریفر کیا گیا ہے. اور جو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، ولی دوست، قریب کر لینا، جو شیطان کو قریب کر لے اللہ کو چھوڑ کر، فقط پس کہ خسر، خسرانا مبینہ، خا سین اور را. خسیرہ فلانن کے معنی ہیں وہ شخص راستے سے گم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا، نقص ہو گیا. تو خسران یعنی کہ یہ پھر مبالغے کا صیغہ ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے اور انسان کو نقصان ہی نقصان، اور اس میں جو ہے زیاں ہی زیاں اس کی زندگی میں شامل ہو. غرور، یعید وعدہ، اور یمنیہم ہم پڑھ کے ہیں آرزویں. اور وما یعدہم الشیطان الا غرورا، غرور غرہ یا غرہ، فریب، بے بنیاد امیدیں دلائی. مغرور اس شخص کو کہتے ہیں
جو کسی عورت سے یہ سمجھ کر شادی کر لے کہ وہ آزاد ہے لیکن بعد میں اس کو پتہ چلے کہ وہ تو لونڈی تھی. تو غرور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے. ڈسیو مین، اور کسی بھی انسان کو ڈسیپشن، یہ اس میں میننگ میں جاتا ہے کہ انسان کی اندر دھوکہ، آرزوئیں اور زیادہ اس کے ذہن میں جو اس نے سوچا تھا اس کے برخلاف نتیجہ نکلے. آیات مقدسہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، ان میں شیطانم مریدہ کی ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد آگے سے فردر اس کو سارا ڈیفائن کیا گیا. تو شیطان جو ڈس اپوائنٹڈ ہو اور مرید سرکش ہو، اور وہ اس سرکشی کا اس حد تک عادی ہو گیا کہ اس کو برابر کرتا رہا. تو شیطانم مریدہ، شیطان سرکش. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ عبادت کرتے ہیں کسی اور چیز کی جو کہ بوگس اور ناقص ان کے معبود ہیں، وہ در حقیقت وہ کوئی بھی وہ کوئی درخت ہے، وہ کوئی شجر ہے، وہ کوئی حجر ہے، وہ کوئی انسان ہے، وہ در حقیقت شیطان کی مختلف فارمز ہیں. اور شیطان کیا ہے؟ شیطان جیسے کہ اس کی ہسٹری سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جن تھا اصلاً، اور اس نے حضرت آدم سے حسد کی بنیاد پر اس سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر غضبناک ہو کر اس کو وہاں سے نکال دیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور جو لفظ مرید ہے، اس سے اس شیطان کی پوری کی پوری کیریکٹرائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی رحمت سے دور تھا. کیوں دور ہوا؟ کیونکہ وہ سبمٹ نہیں اس نے کیا، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو دور کیا ہے اور اللہ کے راستے پر اڑ کر کھڑا ہو گیا، سرکش ہو گیا. نتیجہ نکلا کہ ہر ایکشن کا اس دنیا میں ریاکشن ہوتا ہے. جب آپ سرکش ہو جائیں گے اور بے راہ رو ہو جائیں گے اور اپنے سرکش جذبات کے پیچھے چلیں گے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. لعنت کا مطلب ہم نے دیکھا ہے دور کر دینا. تو اللہ نے جب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس کی سرکشی نے اس کو اپنے گناہ پر توبہ کرنے سے اور اللہ سے استغفار کرنے سے روک دیا. اور اس نے اس کی بجائے یا اس کے برخلاف کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، اس نے اللہ کو ایک چیلنج دیا. اور وہ چیلنج کیا تھا؟ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور ہی لوں گا اور میں ضرور ان کے راستے ان کی نظروں سے اوجھل کر دوں گا. راستے سے اوجھل کر دینا، یہ اب ہم اس کی کوالٹیز کو ذرا نمبرنگ کر لیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک بات بتائی کہ وہ شیطان ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کی دوری کی وجہ ایک ہی بتائی کہ وہ سرکش تھا، ایروگنٹ تھا، متکبر تھا اور سرکش تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انڈورس کر دی یہ بات کہ تم میری رحمت سے دور ہو، تو اس نے بجائے اس کے کہ اللہ سے استغفار کرے، اپنے اس ایکشن کو ری تھنک کرے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرگیو کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں ان تیرے بندوں سے جن کو تو نے بنایا ہے میرے بعد، اس کو میں اس کی اولاد میں سے کسی ایک مقرر حصے پر تو میں ضرور ہی قابض ہو جاؤں گا. ایک چیز، میں ان کو ضرور ہی گمراہ کروں گا، گمراہ ان کے راستے ان کی نظروں سے اوجھل کر دوں گا، ان کو بیکار کوششوں کی طرف رہنمائی کروں گا، ان کے دماغ میں ایسے ایسے آئیڈیاز ڈالوں گا کہ وہ زندگی کو بیکار ضائع کر دیں. ان کے دل میں ایسی آرزوئیں اور امنگیں جگاؤں گا کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل بھی صحیح طرح سے پلان نہیں کر پائیں گے اور وہ زندگی کا بہت سا حصہ ضائع کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد میں ان کو ایسے حکم دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیں، یعنی اپنی پراپرٹیز کو اور اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں، اپنی بلانگنگز کو استعمال نہ کریں بلکہ ان کو غلط طریقے سے ضائع کریں. اور پھر اس کے بعد میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی و تخلیف پیدا کریں. تو یہ ہیں جی وہ وعدے جو شیطان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کر کے چیلنج کر کے آیا ہے.
پھر آگے اللہ نے اپنا کمنٹ دیا، جو شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کے کام درست نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان کے وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اسے نہیں بھاگ سکتے۔ تو یہ جو یہ آیات ہیں، یہ ایک کو ہم اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں پہلا حصہ شیطان کی کیریکٹرائزیشن کے بارے میں ہے، جس میں اللہ نے جسٹ ون ورڈ شیطان، اس کا نام اس کی صفت ہے، اور مرید اس کی، یہ 2 صفتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور اور سرکش، اور جس کے نتیجے کے طور پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنتی کنسیڈر ہوا۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ جس میں کہ شیطان اللہ سے ہمارے بارے میں جو وعدے کر کے آیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان وعدوں کو سمجھنے کی کہ وہ کیسے ہمارے اوپر اپنے حملے کرتا ہے اور ان وعدوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ یہ 4 وعدے ہیں، وہ وعدہ نمبر 1 کہ میں تیرے بندوں کی زندگی میں، ان کے وقت میں، ان کے مال میں، ان کی سوچوں میں ایک مخصوص حصے پر قابض ہو جاؤں گا، ایک مخصوص حصے پر قابض ہو جاؤں گا، ایک وعدہ۔ دوسرا وعدہ، میں ان کی تمام کوششیں گمراہ کر دوں گا اور ان کی کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلے گا۔ تیسرا وعدہ، ان کو ایسی آرزویں دلاؤں گا، ایسی ان کی زندگی میں مزین کر کے راستے ان کے سامنے کروں گا کہ وہ اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیں گے۔ اور چوتھا وعدہ، وہ اپنے جانوروں کے کان چیریں گے۔ ہمیں قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو ایز اے سمبل لینا ہوتا ہے، تب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو سمبل کیا ہے؟ جانوروں کے کان کاٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ جانور ان کی اپنی محنت کی کمائی تھی، اور جب انہوں نے ان کے کان کاٹ دیے تو مطلب یہ کہ اپنی محنت کی کمائی کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اپنی محنت کی کمائی کو ضائع اگر نہیں کیا تو اس کو ڈیمیج ضرور کیا۔ اپنی زندگی کا ایک وقت، ایک حصہ جب آپ شیطان کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے اس حصے کے کان چیر رہے ہیں، آپ اپنی آپ کے پاس جو وقت ہے آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اس کا چوتھا وعدہ ہے، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈیپ ڈسکشن ڈیمانڈ کر رہی ہیں آیات کا، یہ قرآن پاک کا مقام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ 4-5 وعدے جو شیطان اللہ سے کر کے آیا ہے وہ کیسے اس کو پورا کرتا ہے اور ہمیں اس کے اس ٹریپ سے کیسے بچنا ہے۔ پھر اس آیت کا جو ان آیات میں جو تیسرا مضمون ہمیں ڈسکس کرنا ہے، وہ پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمنٹری کو ڈسکس کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ شیطان کی دوستی نقصان کا باعث بنے گی، شیطان کی دوستی دھوکے کا باعث بنے گی، شیطان کی دوستی کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی، اس کے وعدے اور اس کی آرزویں ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، دھوکے پر مبنی ہوتی ہیں، اور آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ یہ کام کریں گے تو جہنم ہے اور وہ اسے نکل نہیں پائیں گے۔ جی، تو جہنم مطلب یہ کہ ہم اگر اس کو ایک ایسی استعارے کے طور پر بھی یہاں پہ لیں کہ جس سے جنت جس میں انسان کی تمام تر صلاحیتیں بہتر طریقے سے گرو کریں گی، اور جہنم یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ انسان کی صلاحیتیں رک جاتی ہیں اور انسان اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، آئیے ہم اس آیت کے سب سے پہلے حصے کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ شیطان کی کیریکٹرائزیشن ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کی ہے۔ شیطان کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ شیطان جو ہے وہ ایک بہت ہی عبادت گزار جن تھا۔ جب زمین پر انسانوں سے پہلے جو مخلوق آباد تھی وہ جنات تھے، لیکن وہ سرکش تھے۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان جنات کو حضرت جبرائیل امین کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور انہوں نے جنات کو زمین سے مار کر نکال دیا اور ان کو ویرانوں میں جا کر آباد کر دیا۔ انہی جنات میں ایک جن تھا بہت ہی عبادت گزار، جس نے کہ اپنی عبادت کی بنیاد پر فرشتوں کی سفارش کا اہل قرار دیا۔ فرشتوں کی سفارش سے وہ اس کی بود و باش اور اس کی رہائش زمین سے اٹھا کر آسمان کے نوری فرشتوں کے ساتھ کر دی گئی۔ نہ صرف یہ کہ نوری فرشتوں کے ساتھ کی گئی، بلکہ وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو اکرام دیا۔ لیکن اللہ کے علم کے مطابق یہ بات اللہ کو پتہ تھی کہ یہ جو شیطان ہے اس کے ذہن میں ایک غرور ہے اپنی عبادت کا، تکبر ہے، لیکن وہ اس کو چھپائے پھر رہا تھا۔
اللہ نے اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا، جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جب فرشتوں سے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق جو ان کو سمجھ میں آئی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنا دی جس کا نام انسان تھا، اور آدم ان کے جد امجد ہیں۔ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، حضرت آدم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام جو اس دنیا میں اس نے بنائی تھیں، وہ تمام علوم حضرت آدم کو ودیعت کر دیے۔ حضرت آدم کو جب وہ تمام علوم پتہ چل گئے تو اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ، جو فرشتے نہ بتا سکے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم نے کہ ان پر علمی برتری واضح ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ ان تمام فرشتوں میں چونکہ ایک جن جو عزازیل بھی وہاں پہ رہتا تھا، تو وہ بھی اس کو بھی یہ حکم ملا، لیکن فرشتوں نے تو تعمیل کی، وہ اڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے اندر کا جو تکبر تھا وہ باہر نکلا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حکم دیا، تم نے میرا حکم نہیں مانا، تو تم پھر اس ہائی سٹیٹس سے نیچے اتر جاؤ، جو تمہیں فرشتوں کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، عزت دی گئی تھی، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہاں تک بات اس نے پھر شیطان نے نہیں روکی، پھر وہ سرکش ہو کر اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور بے ادب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جو آج ہم نے پڑھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا، اور میں تیرے بندوں کو یہ حکم دوں گا کہ وہ تیرے کان کاٹیں، اور تیرے بندوں کو میں ناشکری پر ابھاروں گا، اور یہ اس آدم کی اولاد کو تمہیں مزہ چکھا دوں گا۔ حالانکہ اولاد آدم کا کوئی قصور نہیں تھا، تو جو اس شیطان کے اندر تھا وہ باہر نکلا، اس کی اندر جو سرکشی تھی اس نے اس کو اس ہائی سٹیٹس سے نیچے کر دیا۔ تو یہ ہے وہ ایک چھوٹی سی ہسٹری جو شیطان کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ شیطان کی جو ہم سے ازلی دشمنی ہے، اس کے پیچھے ریزن وہی جذبات تھے جو کہ وہ قابو نہ کر پایا، اور ان سرکش جذبات کی وجہ سے وہ جو ایک سپیریارٹی ارج ٹو ڈومینیٹ تھی، جو ایک کمپلیکس تھا اس کے اندر کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، وہ جو اس کو اپنی اس عبادت پہ غرور تھا، اس عبادت کے غرور نے اس کو سرکش کیا، اور اس سرکشی کے نتیجے کے طور پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو اس لیے بہت بڑی اس دنیا میں دولت ہے عاجزی، جس کو مل جائے۔ تکبر اللہ کی رضا ہے، یہ جو بھی انسان متکبر ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کیٹاگوریکل یہاں پر سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اگر کائنات میں پانی کا ایک کیمیکل فارمولا ہے، اور وہ اسی طرح ریاکشن کرتا ہے جس طرح کہ اس کا ایک فارمولے کے تحت اس کو ریاکشن کرنا چاہیے، جس طرح بارش اور بادلوں کا ایک سائیکل ہے، کائنات میں ایک اصول ہے۔ تو یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جو شخص متکبر ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، جو شخص سرکش ہوگا وہ شیطان ہی کا دوست بنے گا، وہ شیطان ہی کی طرح راندہ درگاہ ہوگا، وہ شیطان ہی کی طرح بے مراد رہے گا، وہ شیطان ہی کی طرح بہت دور جا گرے گا، وہ شیطان ہی کی طرح رجیم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بندگی کی وہ اسپرٹ پیدا کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں اس حکم پر عمل کرنا صحیح لگے یا ہمیں اس پر عمل کرنا مشکل لگے، ہمیں بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سر اطاعت ہم کریں، کیونکہ ہم ہر چیز کو نہیں جانتے۔ لیکن اگر ہم سرکش ہو جائیں، ہم بے باک ہو جائیں، ہم گفتگو میں، ہم اپنی عادتوں میں، ہم اپنے رویوں میں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ میں بے باک ہو جائیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا جو کہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے اس پر لعنت
کر دی۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم شیطان کی جو ایک ڈسکشن تھی اس کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اگلا اس کا جو پورشن ہوگا انشاءاللہ کل ہم وہ شیطان کے وعدوں پہ بات کریں گے کہ شیطان اللہ سے ہمارے بارے میں جو وعدے کر کے آیا ہے وہ کیا ہیں، اور ہمیں اس کو بڑا ہی دھیان سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ٹریپ سے بچا سکیں جو کہ وہ ہمارے لیے لگائے بیٹھا ہے، اور وہ ہر فورم پہ لگائے بیٹھا ہے تاکہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہمارے بارے میں وعدہ پورا کر سکے۔ تو ہمیں اس کو ہی ہر فارم پہ ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔